بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون انجم اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ پریشان کن خبر یہ ہے کہ آرمی ایوییشن کا ایک ہیلی کاپٹر پچھلے 10 گھنٹے سے لاپتہ ہے، جس میں کور کمانڈر 12 کور کمانڈر کوئٹہ جناب لیفٹیننٹ جنرل سرفراز سوار ہیں۔ ان کے ساتھ 6 مزید افراد بھی سوار ہیں، جن میں ڈی جی کوسٹ گارڈ جناب میجر جنرل امجد بھی شامل ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی تلاش کا عمل جاری ہے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہے۔ بلوچستان میں حالیہ سیلاب میں پاک افواج ریلیف کے کاموں میں مصروف عمل ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر بھی اسی سلسلے میں پاکستان کی سیلاب میں ڈوبی ہوئی قوم کو رفاہی اور فلاحی سرگرمیاں ریلیف پہنچانے کے لیے مصروف عمل تھا۔ تمام پاکستانی قوم سے یہ اپیل ہے کہ اپنی مخصوص دعاؤں میں ان فوجی نوجوانوں اور قوم کے سپہ سالاروں کی خیریت کے لیے دعائیں کریں۔ آج شام کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل صبح 10 بجے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا اور کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفس میں چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کل فیصلہ سنائے جانے کے حوالے سے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ریڈ زون میں تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور رینجرز کو امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ پاکستان کے سب سے باخبر صحافی جناب نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آنے جا رہا ہے۔ کیس کے مدعی جناب اکبر ایس بابر، جنہوں نے 2014 میں اس کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پاکستان میں سیاست کے لیے غیر ملکی افراد سے غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ حاصل کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جعلی کاغذات جمع کروائے، تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خفیہ رکھا گیا اور ان اکاؤنٹ سے پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ عمران خان سال ہر سال تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکورٹی کمیٹی کے سامنے جھوٹ بولتے رہے اور جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرواتے رہے۔ یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استدعا ہے کہ اس فیصلے کا ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کے فیصلے کا اعلان میرٹ پر کرے۔ ہمیشہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا ہے اور مصلحتیں اختیار کی گئی ہیں۔ یہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب کنور دلشاد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کا فیصلہ اس طرح دے گا اگر پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرے گی، تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بھی تشکیل دے دے تو وہ اس کیس کے فل سٹاپ اور کومے کو بھی تبدیل نہیں کر سکے گی۔ یہ اتنا مضبوط کیس ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے ہیلے بہانوں سے
8 سال تک اس کو لٹکائے رکھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تقریباً 1.5 ماہ قبل اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر چکی تھی۔ اکبر ایس بابر کا دعویٰ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کر دی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو ایک مخصوص عرصے تک نااہل کر دیا جائے گا۔ ان کے اوپر 62(1)(f) یعنی کہ جھوٹ بولنے کا، حقائق کو چھپانے کا، مسخ کرنے کا اور اس کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جعلی کاغذات تیار کر کے ان کو پریزنٹ کرنے پر ان کے خلاف اس شک کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ایک کیس کے اندر عمران خان کو صادق اور امین قرار دے چکے ہیں۔ جی پاکستان کے سب سے جھوٹے شخص کو، مکار شخص کو، جو پاکستانی قوم سے تقریباً 20 سال سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، حقائق کو چھپا رہا ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ایک امید کی لہر قائم کر کے ان کو رسوا کر رہا ہے، ان کو پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا جا چکا ہے۔ 2 سے 3 دن پہلے فائنینشل ٹائمز کی شائع شدہ رپورٹ نے بھی عمران خان صاحب کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی ہیں اور ایک غیر ملکی صحافی کا دعویٰ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے ان کے پاس اتنے شواہد موجود ہیں کہ اتنے شواہد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ متضاد دعوے کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ تجزیہ نگار الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک سخت فیصلے کی توقع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اقتدار سے علیحدگی سے پہلے ہی اس کیس کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کی ذات پر مختلف قسم کے سوالات کھڑے کر دیے تھے اور انہیں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایجنٹ قرار دیا تھا۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی زیر سرپرستی آنے والے جنرل الیکشن میں بھی حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ پچھلے تقریباً 3 ماہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور بالخصوص چیف الیکشن کمشنر کی ذات کو متنازع بنا رہے ہیں اور کل ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کے خلاف قرارداد پیش کر کے ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں ایک گیدرنگ کے بعد عمران خان صاحب جب وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا، کیا عارف نقوی آپ کے بزنس پارٹنر بھی ہیں؟ تو عمران خان صاحب صحافی کے اس سوال پر شدید مشتعل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ صحافی نے عرض کی کہ کیا آپ کا چہیتا صحافی یا آپ کا من پسند صحافی بھی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے؟ تو عمران خان صاحب کے ارد گرد موجود ان کے گارڈز نے صحافیوں کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ عمران خان صاحب سخت ناراض ہوئے اور وہاں سے تیزی سے نکلنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے چیئرمین فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کس قدر پریشان ہے کہ ان کی 22 سالہ سیاست اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے اور خطرے کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی ہیں
اور اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں اس وقت کل صبح 10 بجے سنائے جانے والے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے پر مرکوز ہیں۔ آج کی ایک اور اہم خبر یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم یعنی کہ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے اسلام آباد میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور ان کی بات کا آغاز تھا کہ میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پرویز الہی اس وقت دوسری سائیڈ پر ہیں اور میں سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی صورت بھی عمران خان یعنی جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی وضاحت کے لیے میں پیش ہوا ہوں۔ سیاست دانوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور پیسے کے لین دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بیٹے تمام فیصلے مجھ سے پوچھ کر کرتے ہیں اور مجھے اپنے بیٹوں پر فخر ہے۔ جناب طارق بشیر چیمہ، چودھری صالح حسین اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے دوسرے اراکین بھی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر سے تعلق رکھنے والی اعلیٰ قیادت بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھی۔ انہوں نے سیاستدانوں کے متعلق کہا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے، اپنے معاملات سلجھانے چاہیے۔ جب ہم اپنے معاملات خود نہیں سلجھائیں گے تو پاکستان کی قوم انگلیاں ہماری طرف اٹھائیں گی اور پاکستانی افواج کے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ کو بھی کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی پڑے گی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جناب پرویز الہی اور ان کے بیٹوں نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ کے پاس پہنچ کر 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن 1 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، انہوں نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کاف نہیں ٹوٹی، کہاں سے ٹوٹی ہے، مجھے کوئی بتائے کہ کیسے ٹوٹی ہے۔ میں پارٹی کا آئین تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں جس رہائش گاہ پر اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہوں، یہاں میری ایک طرف جناب پرویز الہی صاحب کا کمرہ ہے اور میں پرویز الہی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ پچھلے 22 سال میں پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین نے ہمیشہ جناب پرویز الہی کے فیصلوں کو منوعاً قبول کیا، ان کی حمایت کی اور اسی کے نتیجے میں وہ 1 دفعہ ڈپٹی وزیر اعظم اور 1 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور 2 دفعہ سپیکر پنجاب اسمبلی رہے۔ لیکن چودھری شجاعت حسین اس 22 سالہ وقت کے دوران صرف 3 دفعہ ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر اعظم پاکستان رہے۔ انہوں نے جناب چودھری پرویز الہی سے اپیل کی کہ خاندان کو رسوا نہ کریں، توڑ پیدا نہ کریں اور اپنے گھر واپس آ جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی ان تمام دعوتوں کا چودھری شجاعت حسین کو کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات انتہائی اہم ہے کہ چودھری شجاعت حسین نے پارٹی کے آئین کو تبدیل کرنے کا جو فیصلہ یا اعلان کیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب طارق بشیر چیمہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی صدر کو کسی صورت بھی اس کو صدارت سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ یہ ایک جیلی قسم کا اجلاس تھا جس میں ان لوگوں نے شرکت کی جنہیں پارٹی کے فیصلوں کا اختیار نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کل کا دن پاکستان کی سیاست میں ایک ہنگامہ خیز دن ہوگا، کیونکہ پچھلے 3 سال سے فارن فنڈنگ کیس پر مرکوز نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہیں۔
کل وہ نرم فیصلہ کرتی ہے، سخت فیصلہ کرتی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے کے لیے ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ کل انشاءاللہ اپنے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ دوستوں سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں لنک کو شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کے پاس میرا پروگرام پہنچے اور وہ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہ رہیں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔